سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رواں سال پاکستان کی معاشی ترقی 2% رہنے کا امکان ہے۔ اگلے مالی سال پاکستان کی شرح نمو بڑھ کر 3.5% ہونے کی امید ہے۔ IMF کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس سال اوسط مہنگائی 24.8% اور اگلے سال 12.7% ہونے کی توقع ہے۔ IMF کے مطابق اس سال بے روزگاری 8% اور اگلے سال 7.5% پر آنے کا امکان ہے۔ اس سال مالی خسارہ 7.5% اور اگلے سال GDP کے 7.4% تک رہنے کی توقع ہے۔ پاکستان کا اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا منفی 0.8% تک محدود رہے گا۔ اگلے سال پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر منفی 1.2% رہ جائے گا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ IMF پروگرام کی وجہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں زور دیا ہے کہ پاکستان کو مالی اہداف پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ پاکستان کی معاشی استحکام کے آثار مضبوط ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دوسرے اور آخری اقتصادی جائزے کی تکمیل پاکستانی حکام کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان سے اگلے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے پہلے مرحلے میں مذاکرات کے لیے IMF مشن کے کچھ ممبران پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ IMF کے سربراہی مشن کا 16 مئی کی رات پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاون ٹیم مختلف محکموں سے ڈیٹا حاصل کرے گی اور وزارت خزانہ حکام سے مل کر بجٹ پر بھی کام کرے گی۔ اور لاہور میں روٹی کی قیمت میں مزید کمی کر دی گئی ہے۔ لاہور میں اب روٹی 16 روپے کی بجائے 15 روپے میں ملے گی۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق نان بائی ایسوسی ایشن کے ساتھ مذاکرات کامیاب رہے۔ روٹی کی نئی قیمت کے فوری اطلاق پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ گندم کی فراوانی اور آٹے کی کم ہوتی قیمت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور کراچی کے نان بھائیوں نے روٹی 12 اور نان 17 روپے کرنے کا نوٹیفیکیشن ہوا میں اڑا دیا۔ تندور مالکان نے کہا ہے کہ آٹا سستا ملے گا تبھی روٹی بھی سستی دیں گے۔ کمشنر کراچی نے مشاورت کے بغیر فیصلہ صادر کیا ہے۔ کراچی گروسرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ فلور ملیں دکان پر آٹا 100 روپے کلو میں پہنچا رہی ہیں۔ جوڑیا بازار سے آٹے کی بوری طارق روڈ لانے کا کرایہ 100 روپے ہے۔ تھیلی اور دیگر اخراجات بھی ہیں۔ بازار میں 2.5 نمبر آٹا 120 روپے کلو اور فائن آٹا 140 روپے کلو میں مل رہا ہے۔ اور چاند کے مدار میں جانے والے پہلے پاکستانی سیٹلائٹ iCube قمر سے سورج اور چاند کی تصاویر موصول ہو گئی ہیں۔ ترجمان انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے مطابق iCube قمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگا لیے ہیں۔ iCube قمر کو چین کی ہینان اسپیس لانچ سائٹ سے بھیجا گیا تھا۔ ترجمان انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے مطابق سیٹلائٹ iCube قمر 12 گھنٹے میں چاند کے گرد چکر مکمل کرتا ہے۔ iCube قمر چاند کے مدار میں چاند کی سطح سے 200 کلومیٹر کے فاصلے سے منظر کشی کرے گا۔ iCube قمر کے سگنلز 3,60,000 سے 4,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زمین پر موصول ہوں گے۔ iCube قمر سے چاند کے موسم، اس کے مقناطیسی میدان، چاند پر موجود منرلز اور برف کی موجودگی کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ اور پنجاب کے نئے گورنر سردار سلیم حیدر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد احمد خان نے نئے گورنر سے حلف لیا۔ پنجاب کے نئے گورنر سردار سلیم حیدر کی تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد احمد خان نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، سابق گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے بھی شرکت کی۔ ان کے علاوہ ندیم افضل چند، مخدوم شہاب الدین، منور انجم، نوابزادہ افتخار احمد بھی تقریب میں موجود تھے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت تجارت کے شعبے اور سرمایہ کاری سے متعلق 2 اہم اجلاس منعقد ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی تجارتی پالیسی کی ضرورت ہے جس سے کاروبار میں آسانیاں اور سہولت ہو۔ سفارت خانوں میں تعینات اچھی کارکردگی دکھانے والے ٹریڈ افسران کی پذیرائی ہوگی۔ خراب کارکردگی والے افسران کی سخت سرزنش اور عہدوں سے ہٹایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے انویسٹمنٹ بورڈ کو سرمایہ کاروں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کا ہدف دے دیا۔ کہا کہ سرمایہ کاری وہاں جاتی ہے جہاں کاروبار میں کم سے کم رکاوٹیں ہوں۔ ایسا طریقہ کار تجویز کیا جائے کہ سرمایہ کاروں کو کم سے کم رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اور سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء النجار نے ان باتوں کی تردید کر دی ہے کہ بلوچستان سے مسلح لوگ سندھ میں آ کر کچے کے علاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔
تقریب سے خطاب میں ضیاء الانجار نے کہا کہ سندھ میں کوئی بھی مسلح جتھا داخل نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کے بلوچستان سے کچے کے علاقوں تک پہنچنے کی بات کی جا رہی ہے وہ ان علاقوں سے وہاں پہنچے ہیں جو ہمیشہ سندھ پنجاب کی حدود کے حوالے سے متنازع رہے ہیں۔ نجکاری کمیٹی نے 24 اداروں کی نجکاری کی سفارش کر دی ہے۔ نجکاری کے لیے سفارش کیے گئے اداروں کی فہرست جیو نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ نجکاری کی فہرست میں PIA، CL، فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ، HBFC شامل ہیں۔ زرعی ترقیاتی بینک، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن، پیکو، جنکو 1، 2، 3، 4 فہرست میں شامل ہیں، جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بھی نجکاری کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان میں لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی، اسلام آباد الیکٹرک، ملتان الیکٹرک، گوجرانوالہ الیکٹرک، حیدرآباد الیکٹرک، سکھر الیکٹرک بھی شامل ہیں۔ اسٹیٹ لائف انشورنس، سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ، پاکستان ری انشورنس کارپوریشن بھی نجکاری کی فہرست میں شامل ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے خدمت کی سیاست کی تھی اور وہ انہی دونوں کی توسیع ہیں۔ لاہور میں کلینک آن ویل پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے سیدھے کاموں کو گزشتہ 5 سال میں الٹا کر دیا گیا تھا، اب وہ پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر روشن دور میں داخل کر رہی ہیں۔ پچھلے 5 سال شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے جو سیدھے کام کیے تھے وہ ان کو الٹا کرنے میں بھی لگ گئے تھے، تو وہ جو الٹا کر دیا تھا اس ساری خدمت کو اب اس کو ہم سیدھا کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ہم اللہ کے فضل سے ترقی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے، صوبے میں لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں، صوبے کے حقوق اور واجبات نہیں دیے تو تحریک چلائیں گے۔ کابینہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو چور کہنا برداشت نہیں کریں گے۔ وفاق نے KP کا 150 ارب روپیہ دینا ہے، خیبر پختونخوا کے بقایا جات واپس کریں، لوگوں کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہوئے ظلم کو معاف کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے سے متعلق قرارداد منظور کر لی۔ بجلی کی چوری وابڈا ہی کرواتی ہے اور اس میں اگر کوئی لوگ انوالو ہیں مجبوری کی وجہ سے تو میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ میرے لوگوں کو چور کہا جائے۔ اور میں دوبارہ ابھی ایک میٹنگ کر رہا ہوں اور اس میٹنگ میں اگر مجھے کوئی ریلیف میرے لوگوں کے لیے جو میرا حق ہے اگر میں دینا چاہتا ہوں نہ دیا گیا تو پھر میں کوئی ایسا اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ جس اقدام کے بعد پھر یہ میرے پہ کوئی سرٹیفکیٹ نہ لگائے کہ جی آپ غدار ہیں، آپ تو جی کوئی اینٹی اسٹیٹ ہے، پھر یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گا۔ میرا 1510 ارب آپ نے دینا ہے جو واجب الادا ہے، پھر اگر میرے لوگ شیڈنگ برداشت کریں گے پھر اور یہ ظلم برداشت کریں گے اور اپنا حق اور اپنا پیسہ جو میں دینا چاہتا ہوں میں ان کا نمائندہ ہوں اس وقت، اور آپ اس میں بھی کٹوتی کر کے اگر پھر ریلیف نہیں دیتے تو پھر آپ کریں ذاتیات، پھر آپ کریں وکٹمائزیشن، صوبے کے حقوق بھی نہیں دے رہے، واجبات بھی نہیں دے رہے، کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس کا حساب اپنے صوبے کے حساب سے تو میں لوں گا اور آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ پھر میرے صوبے کے لوگ جو ہیں پھر واضح طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہم ایک آواز اٹھائیں گے، پھر ہم ایک تحریک چلائیں گے، لیکن یہ تحریک بھرپور ہوگی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ عوام اپنا حق لینا جانتی ہے، ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو بڑا دھچکا، اسپیکر ملک محمد خان نے سپریم کورٹ کے حکم پر مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے حکومتی اتحاد کے 27 اراکین کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ معطل ارکان کے ایوان میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ لاہور سے اعظم ملک کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں مخصوص اور اقلیتی نشستوں پر منتخب حکومتی اتحاد کے 27 ارکان کی رکنیت اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رولنگ دیتے ہوئے معطل کی۔ اسپیکر نے اپوزیشن کے پوائنٹ آف آرڈر پر ارکان کی معطلی کی رولنگ دی۔ معطل ہونے والی 22 خواتین اور ایک اقلیتی رکن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی ایک خاتون رکن اور ایک اقلیتی رکن کو معطل کیا گیا۔ کاف لیگ اور IPP کی ایک خاتون رکن کو بھی معطل کیا گیا۔ اسپیکر نے معطل ارکان کے ایوان میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ معطل ارکان اجلاس میں شرکت بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور کرشی یونیورسٹی اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے درمیان باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ کرشی یونیورسٹی میں ہونے والے اس معاہدے کا بنیادی مقصد صحت کی دیکھ بھال، صحت سے متعلق سائنس میں باہمی دلچسپی پر تحقیق، تعلیمی اور تربیتی پروگرام کے میدان میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں اداروں کے باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کے لیے فریم ورک قائم کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت تحقیقی تعاون اور مشترکہ مطالعہ، طلبہ، فیکلٹی اور محققین کے لیے تبادلے کے پروگرامز، کانفرنسوں، ورکشاپس اور تربیتی پروگراموں کی تنظیم، وسائل اور مہارت کے اشتراک پر کام کیا جائے گا۔
اور بالی ووڈ کے مشہور ستاروں شاہ رخ خان، دلیپ کمار اور کئی دہائیوں تک بھارتی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے کپور خاندان کی تاریخی حویلی کے قریب واقع سیاحوں کی توجہ کا مرکز تاریخی قصہ خانی بازار کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ منصوبے کے مکمل ہونے پر بازار کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ پشاور سے ماہم قریشی رپورٹ کریں گی۔ قصہ گوئیوں سے نام پانے والا قصہ خوانی بازار پشاور کے قلب میں واقع ہے۔ سینکڑوں سال پہلے اس تاریخی بازار میں قافلے آ کر رکتے، قہوہ خانوں میں قہوہ پیتے اور قصے کرتے۔ تاریخی بازار کی حالت ناگفتبے ہونے اور خوبصورتی ماند پڑنے پر حکومت نے تزئین و آرائش کا کام شروع کیا، جس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ہماری تاریخ کی ایک تنخشہ باب ہے اور اس باب کو اس حکومت نے آنے والی نسل کے لیے دوبارہ بنانے کا عہد کیا ہے۔ بھی اس دفعہ آ کے انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا جی، بڑی خوبصورتی اور بڑا ایک ڈیفرنٹ چینج نظر آیا ہمیں۔ ہر سال سینکڑوں سیاح بازار کا رخ کرتے ہیں۔ منصوبے کے تحت تاریخی عمارتوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، جبکہ دیگر عمارتوں اور دکانوں کی تزئین و آرائش کر کے ان کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ فٹ پاتھس پر ٹائلز لگائی گئی ہیں، جبکہ ڈرینیج سسٹم اور بجلی کے نظام کو بھی ٹھیک کیا گیا ہے۔ ایگریکلچر آفس بنا ہوا ہے یونیورسٹی روڈ پہ، اس کی رینوویشن بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے جو ہائیکنگ ٹریل ہے جو حیدر آباد میں، اس کو بھی ہم بنا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ پشاور کے جو باسی ہیں ان کو تفریح کے لیے ایک اچھی جگہ میسر ہو سکے۔ بازار میں پاک افغان دوستی کی نشانی تاریخی افغان بلڈنگ کی خوبصورتی کو بھی نکھارا گیا ہے، جبکہ قابلی گیٹ کی بھی مرمت کی گئی ہے۔ ہزاروں سال پرانی تاریخ کے امین شہر پشاور کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے حکومت نے مرحلہ وار قدیم بازار مسکرہ اور گھنٹہ گھر سمیت دیگر اہم تاریخی مقامات اور بازاروں کی تزئین و آرائش کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے لیے الگ فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین صدیق بنگش اور رضوان شیخ کے ساتھ ماہم قریشی، جیو نیوز پشاور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی ہے۔ فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت تو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے، تو اسے رکنیت کا اہل تسلیم کر لیا گیا ہے اور اس کے حقوق میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نیو یارک میں موجود جیو نیوز کے نمائندے عظیم میاں سے۔ عظیم میاں، بتائیے گا کہ 143 اراکین نے حمایت کی ہے، امریکہ اور اسرائیل سمیت 9 نے مخالفت کی ہے، 25 اراکین غیر حاضر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ مکمل رکن اور اب فلسطین کو حاصل حقوق میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ہسٹورک لینڈ مارک قسم کا جنرل اسمبلی کی طرف سے ایک فیصلہ اس لیے ہے کہ جس وقت پارٹیشن ہوئی تھی اسرائیل کی اور فلسطین کی، تو اسرائیل کو تو ممبر بنا لیا گیا، لیکن 75 سال سے جو ہے وہ فلسطینیوں کو ممبر نہیں بنایا، بلکہ ان کو خالی آبزرور کا درجہ دیا گیا تھا۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ مظالم اسرائیل ڈھا رہا ہے اور جس طرح سے غزہ اور رفح وغیرہ کے علاقے تباہ کر رہا ہے، تو اس ساری مایوس کن صورتحال میں جو ہے وہ ایک مطلب کہ یہ تاریخی بات یہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اور ویٹو پاور والے امریکہ اور ان کے اتحادی اسرائیل جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ یہ صرف ایک بتانا مقصود تھا، ورنہ عملی طور سے جو ہے نہ مشرق وسطیٰ کے جو مطلب کہ زمینی حقائق ہیں اور نہ ہی اقوام متحدہ کے زمینی حقائق میں اس لیے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہ اب یہ قرارداد جو ہے 134 ممالک نے 2/3 اکثریت سے پاس تو کر لی ہے، لیکن سلامتی کونسل جو ہے، سیکیورٹی کونسل، اس سے کہا گیا ہے کہ وہ اسی قرارداد پر دوبارہ غور کرے جس کو امریکہ پہلے ویٹو کر چکا ہے۔ تو جب ایک دفعہ ویٹو کر چکا ہے تو دوبارہ بھی ویٹو ہو سکتا ہے، اور جب دوبارہ ویٹو ہوگا تو جنرل اسمبلی کا فیصلہ تو صرف یہ اس بات کا خماز ہے کہ عالمی برادری کیا سوچ رہی ہے، اور عالمی برادری جو ہے وہ فلسطین کو اس وقت ممبر بنانے کے حق میں ہے، لیکن سیکیورٹی کونسل کا سسٹم جو ہے اس میں ویٹو کے استعمال کے بعد یہ جو ہے وہی ہوگا، اور صرف امریکہ پر یہ دباؤ آئے گا کہ عالمی برادری سے امریکہ جو ہے جو دنیا کو لیڈ کر رہا ہے وہ اور اسرائیل جو ہے وہ کتنے مطلب کہ مختلف سوچ رہے ہیں۔ ورنہ ابھی اس سے اہلیت تو ثابت ہو گئی ہے، لیکن اہلیت کے بعد عملی طور پر جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ صرف یہ ہے کہ فلسطینیوں کی جو ہے جدوجہد اس کو ہمت دینا اور ان کی حمایت کرنا جو ہے وہ عالمی برادری کا مزاج ہے، جبکہ امریکی ویٹو اور اسرائیل جو ہے ان کی حکمت عملی جو ہے وہ دوسری ہے، اور اس کا وہ سیکیورٹی کونسل میں اس کا مقابلہ عالمی
برادری کے ووٹ کے خلاف کر رہے ہیں. تو نتیجہ جو ہے وہ صرف دباؤ ہے، سفارتی ڈپلومیسی کے کا ایک دباؤ، اور اس کے یقین. بہت شکریہ عظیم میاں، اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا. اسرائیل نے نیتنیاہو رجیم کی جانب سے فلسطینی قیدیوں سے جانوروں سے بدتر سلوک کا انکشاف ہوا ہے. ایک حراستی مرکز میں کام کرنے والے 3 اسرائیلی شہریوں نے CNN کو بتایا ہے کہ بعض قیدیوں کو مسلسل ہتھکڑی لگائے جانے کی وجہ سے انہیں ایسے زخم لگ گئے کہ ان کے ہاتھ کاٹنے پڑے. یہ انکشاف کرنے والے اسرائیلی شہری صحرائے نقب کے فوجی اڈے پر موجود حراستی مرکز میں کام کر چکے ہیں. ایک اسرائیلی شہری نے ان قیدیوں کی تصاویر بھی جاری کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاردار تاروں میں قید فلسطینیوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اور یہاں آپریشن کے لیے غیر تربیت یافتہ طبی عملہ بھیجا جاتا ہے اور مرکز میں زخموں کی بو پھیلی ہوئی ہے. حراستی مرکز کے اسپتالوں میں قیدیوں کو صرف ڈائپر پہنا کر باندھا گیا ہے. انہیں مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسے تشدد کا مقصد معلومات کا حصول نہیں ہے بلکہ صرف انتقام لینا ہے. یہ انکشاف کرنے والے اسرائیلی شہریوں نے اپنے خلاف کارروائی کے خوف کے باوجود فلسطینی قیدیوں پر مظالم سامنے لانے کی ہمت کی ہے. امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت کرنے والے اساتذہ اور طلباء کی گرفتاریوں کے خلاف کراچی کی نجی یونیورسٹی میں بھی احتجاج کیا گیا. احتجاجی ریلی میں اساتذہ اور طلباء و طالبات سمیت ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور غزہ میں جاری نسل کشی اور جارحیت کو بند کرنے کا مطالبہ کیا. احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر صابر ابو مریم نے کہا کہ ہم امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطین کی حمایت کرنے والے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ ہیں اور ان کے خلاف امریکی حکومت کی جبری کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں. اور جھنگ میں حضرت سید محبوب عالم المعروف پیر کروڑیا شاہ جیونا کے 466ویں سالانہ عرس کا آغاز ہو گیا ہے. رسم چراغ کے موقع پر تیز ہواؤں اور بارش کے باعث بھگدڑ مچنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. سالانہ عرس کے سلسلے میں سجادہ نشین مخدوم فیصل صالح حیات نے رسم چراغ ادا کی. رسم چراغ کی کامیاب ادائیگی کے بعد سالانہ عرس کی تقریبات شروع ہوئیں. تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی جبکہ آخری روز خواتین کے لیے مخصوص ہوگا. عرس کے موقع پر محافل سماع کا انعقاد ہوگا اور مقامی کھیل پیش کیے جائیں گے. عرس میں مریدین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شریک ہیں. اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تخلیق کی گئی نئی ڈرامہ سیریل جانثار میگا اسٹار کاسٹ کے ساتھ محبت کی ایک نئی داستان شائقین کا ہر پل یادگار بنانے کے لیے تیار ہے. دیکھیے نئی ڈرامہ سیریل جانثار کا پریمیئر میگا ایپیسوڈ 11 مئی ہفتے کی رات 8 بجے صرف جیو پر. 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی میگا ڈرامہ سیریل کی کہانی ہے ریحانہ آفتاب کے قلم کی جادوگری جسے دلکش اور حسین منظر کشی کے ساتھ محسن مرزا کی ہدایات نے دلچسپی کے پیرائے میں ڈالا ہے. نوشیروان غزنوی کی وجیح شخصیت کو بظاہر دولت، شہرت اور سیاست کے اثر و رسوخ نے جہاں ایک مضبوط کردار کا حامل بنایا ہے، میرے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے، وہیں دل کی سلطنت کا اکیلا پن اسے ہجوم میں بھی تنہا کر چکا ہے. میرا ماننا ہے زندگی انسان کو اکثر اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہوتا ہے. ایسے میں ایک سفید پوش گھرانے کی سادہ سی لڑکی دعا بن دستک کے اس کے دل میں بس جائے گی. بس اب تو دل کی یہی حسرت ہے دعا کہ تم سے مل کے تمہیں اپنا بنانا ہے. نئی ڈرامہ سیریل کی میگا اسٹار کاسٹ میں شامل محمود اسلم، ہنا بیات، ساجد حسن، ہبہ علی، ہارون شاہد اور ساتھی فنکاروں کی جاندار اداکاری سے دانش تیمور اور ہبہ بخاری کی کیمسٹری کو کہانی میں کیسے آزمائے گی. پروین شاکر اور ایم مجتبیٰ کی شاعری کو ساحر علی بگا نے اپنی آواز اور کمپوزیشن کے ساتھ ڈرامہ سیریل کی OST کو ترتیب دے کر سحر انگیز بنایا ہے. پروڈیوسرز عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی محبت کی اس حسین داستان کو سماج کے رویوں سے بچا کر کیسے بنانے والے ہیں لازوال. دیکھیے نئی ڈرامہ سیریل جان نثار کا پریمیئر میگا ایپیسوڈ کی صورت 11 مئی ہفتے کی رات 8 بجے سے رات 10 بجے تک صرف جیو پر.